اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ آج کے درس قرآن کریم میں نے زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عشر کے متعلق چند باتیں اور ہدایات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے اہم فرائض اور اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بڑی اہم بنیاد ہے۔ قرآن کریم نے جہاں پہ نماز کا کئی بار ذکر کیا، وہیں پہ زکوٰۃ کا بھی کئی بار ذکر کیا۔ کبھی زکوٰۃ کا نام لے کر ذکر کیا اور کبھی قرآن نے انفاق کہہ کے خرچ کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ یاد رکھیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن پاک کی آیات کا جائزہ لیا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا تو قرآن کہتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ مال جو ہے توق بنا کے اس آدمی کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والا آدمی کل ایک سانپ ہے وہ اس پہ مسلط کیا جائے گا، جو اس کی گردن کے گرد گھیرا ڈال کے حلقہ ڈال کے ڈسے گا بھی اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس لیے جہاں نماز انتہائی ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی انتہائی ضروری ہے۔ اب جو چند ایک اہم باتیں میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، آپ انہیں سنیں، یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں اپنا حساب و کتاب بنائیں، جہاں سے پوچھنے کی ضرورت ہے وہاں سے ہمیں پوچھیں اور اپنی زکوٰۃ کی ترتیب بنائیں۔ زکوٰۃ میں یہ جو 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے، یہ دو ذرا مین باتیں سمجھیں۔ ہم لوگوں میں جو غلطی ہے وہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو 6 تولے سونا ہے، 6.25 تولے سونا ہے، 7 تولے سونا ہے، 7.5 تولے تو ہمارے پاس سونا ہے نہیں، لہٰذا ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس سونا اور نقدی یہ ملا جلا کے 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت اتنی مالیت آپ کے پاس موجود ہے نا، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ جہاں پہ 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت ہے نا، وہیں پہ دوسرے آپشن کے طور پہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہے۔ اب 52.5 تولے چاندی کے متعلق آپ آ جائیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس گھر میں 1 تولہ سونا بھی موجود ہے، جو آج کل 5 لاکھ سے بھی بڑا ہوا ہے یا اس کے قریب ترین ہے، اور اس بندے کے پاس کوئی 50-60 ہزار روپیہ نقدی بھی موجود ہے، 1 تولہ سونا اور پیسے وہ 5,000 ہوں، 10,000 ہوں، 15,000 ہوں، وہ ملا جلا کے تقریباً 5.5 لاکھ روپیہ چاندی کی رقم بن رہی ہے تقریباً۔ یہ چونکہ آج کل منڈی میں ریٹ کا اتار چڑھاؤ ہے، کبھی چاندی 1,000 اوپر، کبھی چاندی 1,000 نیچے، اس اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر یہ جب کوئی زکوٰۃ دینے لگے نا تو وہ اس دن
چاندی کا ریٹ معلوم کرے اور جانچ کرے. ایک اندازہ کہ 5.5 روپیہ اگر کسی بندے کے پاس موجود ہے نا جی تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. وہ 5.5 روپیہ نقدی میں موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک بندے کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے اور ساتھ اوپر اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ 5.5 روپے کی مالیت بن جاتی ہے, 52 تولے چاندی کی مالیت بن جاتی ہے, تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اگر اس بندے نے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی تو وہ گناہ گار ہوگا. یہ بھی یاد رکھیں, اگر 10 سال پہلے کی زکوٰۃ فرض ہے اور بندے کو آج مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ میں نے تو بابا زکوٰۃ دینی ہے, تو اس سال کی زکوٰۃ دے دی اور بقیہ 9 سالوں کی زکوٰۃ معاف ہے, نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس طرح بقیہ نمازیں قضا ادا کرنا بندے کے اوپر لازم ہے, اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی یہ فرض ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے اور اس سے کوئی بندہ بھی کنارہ کشی نہیں کر سکتا. ایک بات آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں. دوسری بات, زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جی مالدار پر 1 سال کے بعد. کتنی دیر کے بعد؟ 1 سال کے بعد. آپ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ انتہائی غور سے سنیں, جنہوں نے جانا ہے سو جانا ہے, آپ اس میں کوئی توجہ نہ کریں. آپ بیٹھے ہیں اور آپ انتہائی توجہ سے ان ضروری باتوں کو سنیں. ایک تو ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے. ایک بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض محرم میں ہو گئی ہے نا, تو اس نے وہ زکوٰۃ محرم میں دینی ہے. ہم نے ایک ذہن بنا لیا, کسی نے بنا لیا رمضان میں, کسی نے شعبان میں, اور رمضان آتا ہے تو بارکیف زکوٰۃ کی لوگوں کو فکر ہوتی ہے. ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتا دوں, ایک آدمی کے پاس محرم کی 1 تاریخ کو زکوٰۃ کے لیے جتنا مال ہونا چاہیے نا وہ موجود ہے. محرم کی 1 تاریخ کو چاندی کے حساب سے 52 تولے چاندی کی رقم, یعنی تقریباً 5.5 لاکھ روپیہ یکم محرم الحرام کو, یہ عربی گنا جائے گا, سورج کا نہیں, عربی مہینوں میں چاند کے حساب سے. یکم محرم الحرام کو کسی بندے کے پاس 5.5 لاکھ روپیہ موجود ہے. 2 محرم کو 1 لاکھ رہ گیا, سن رہے ہو, 2 محرم کو 1 لاکھ رہ گیا. پھر کبھی کم ہوتا گیا ہے, کبھی زیادہ ہوتا, ختم نہیں ہوا, بالکل زیرو نہیں ہوا. کبھی کم ہو گیا 50,000 5,000 ہو گیا, کبھی 50 لاکھ ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں, ہوتا رہے. پورے سال کے بعد اب جب یکم محرم الحرام یعنی کہ سال پورا ہو گیا ہے نا, یہ ذی الحجہ کی 30 آ گئی ہے, سال کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب آپ نے دیکھنا, اب اگر اس بندے کے پاس 52 تولے چاندی کا وہ 5.5 لاکھ 5.25 لاکھ روپیہ بنے, اگر بندے کے پاس اتنے یا اس سے زیادہ پیسے موجود ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور اگر سال گزرنے کے بعد اس دن بندے کے پاس مالیت 5.5 لاکھ اور 5 لاکھ سے کم ہے تو پھر اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ ہے زکوٰۃ کا طریقہ. یہ جو صدقہ فطر ہے نا جی, صدقہ فطر بندہ عید والے دن صبح بھی بندے کے پاس مال آ گیا ہے نا, صدقہ فطر تب بھی ضروری ہے, قربانی ضروری ہے. لیکن زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندے نے سال کے بعد دینی ہے. پورا سال, آج مال آیا ہے تو بندے نے اپنے دن کی وہ گنتی کر لینی ہے کہ آج میرے پاس 52 تولے چاندی یا اس سے زیادہ کا میں مالک بن گیا. اب اس ملکیت میں سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, یہ مال تجارت بھی ہے, ٹھیک ہے نا, نقدی بھی ہے, یہ ساری چیزیں. جو گاڑی آپ تجارت کے لیے رکھتے ہیں وہ زکوٰۃ ہے,
جو پلاٹ آپ زکوٰۃ کے لیے رکھتے ہیں، تجارت کے لیے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ آپ کے اپنے پاس گاڑی ہے، قیمتی سے قیمتی ہے، آپ کی اپنی سواری ہے، آپ کے اپنے زیر استعمال ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور آپ کا مکان ہے، آپ کا استعمال ہو رہا ہے، تجارتی نہیں ہے، تو جو استعمال ہو رہا ہے اس پہ آپ کے لیے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ صدقہ فطر یہ بھی میرے عنوان میں، اور عشر بھی میرے عنوان میں شامل ہے۔ عشر جو ہے نا جی، یہ آپ نے اپنی زمینداری پہ دینا ہے۔ جب آپ کی کل پیداوار اکٹھی ہو جائے، اخراجات بعد میں نکالنے ہیں، تیل کے اخراجات، یہ ادویات کے اخراجات، یہ ساری چیزیں آپ نے بعد میں نکالنی ہے۔ آپ نے اپنی کل پیداوار کا عشر جو ہے نا جی، یہ پیداوار اکٹھا کر کے، حساب کر کے آپ نے فوراً عشر کی ادائیگی کرنی ہے۔ اس کے متعلق بھی یہ ذہن رکھیں۔ جہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں وہاں پہ 10واں حصہ ہے۔ ہمارے ہاں جو زمینیں ہیں جہاں پہ ہم مال خرچ کر کے نہری پانی، یہ اسی طرح ٹیوبل، ہم ان کے ذریعے پانی لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور اخراجات کرتے ہیں، تو ہمارے لیے اس میں 20واں حصہ جو عشر ہے وہ ضروری ہے۔ صدقہ فطر، صدقہ فطر آپ رمضان میں دے دیں۔ عید والے دن نماز عید پڑھنے سے پہلے پہلے آپ نے صدقہ فطر کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ جو میں بھی ہے، یہ کشمش میں بھی ہے، یہ کھجور میں بھی ہے، یہ گندم میں بھی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ گندم کی پیداوار ہے، اس لیے صدقہ فطر جو ہے وہ اس وقت 300 روپیہ ہے ایک بندے کا۔ سن لیا آپ نے؟ صدقہ فطر ایک بندے کا ہے 300 روپیہ، وہ عید کی نماز سے پہلے۔ لیکن بہتر کیا ہے جی؟ بہتر یہ ہے کہ آپ جیسے ہی کوئی مستحق نظر آئے نا، آپ صدقہ فطر کی ادائیگی کو شروع کر دیں۔ آپ زکوٰۃ جو ہے یہ بھی اکٹھی دینا کوئی ضروری نہیں ہے، بات لمبی ہو رہی ہے۔ اکٹھی دینا، آپ نے آج حساب کر لیا کہ میرے ذمہ 40,000 50,000 زکوٰۃ بنتی ہے، آج مستحق نظر آیا 5,000 دے دی، 2-4 دن کے بعد مستحق نظر آیا 5,000 دے دی، مہینے کے بعد مستحق نظر آیا 2-3 ہزار دے دی۔ مستحق نظر آتا ہے، آپ 2-4 مہینوں میں 5 مہینوں میں جا کے وہ زکوٰۃ کمپلیٹ کرتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ ایک ہی وقت اکٹھی زکوٰۃ دینا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا حساب کر لیں کہ میری اس وقت اتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ صدقہ فطر کے معاملے میں بھی سستی نہ برتیں، کوشش کریں کہ یہ غریب کا حق ہے اور یہ اس تک پہنچ جائے۔ زکوٰۃ و عشر و صدقہ فطر و مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے مالوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، وہ ایک دانہ ہے جسے زمیندار نے زمین میں بو دیا ہے، اور وہ جو دانہ ہے اللہ فرماتے ہیں میں اللہ اس دانے کو خوشوں میں تبدیل کرتا ہوں، سٹے لگتے ہیں، اور ہر خوشے میں فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر سٹے میں اور خوشے میں 100 دانہ ہے۔ ایک دانہ اس کے 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ اللہ نے ہمارے خرچ کے 1 روپے کو 7 خوشوں کے ذریعے 700 دانے سے مثال دے کے آگے پھر فرمایا ہے ایک کے بدلے میں 700 پر میں بس نہیں کر رہا، بلکہ میں اللہ تمہارے اخلاص پر اور بھی تمہیں زیادہ عطا کر دوں گا۔ یہ ہے زکوٰۃ، یہ ہے صدقہ فطر۔ آخری بات میری سن لیں، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، عشر ادا کرنا ہے۔ دینا کس کو ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یتیم ہو گیا ہے تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ عورت بیوہ ہو گئی ہے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ بیوہ اور یتیم کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ ہے مستحق کے لیے۔ سن رہے ہو؟ یتیم ہے
وہ زمیندار ہے، مالک ہے زمین کا، مالک ہے جائیداد کا، باپ وراثت چھوڑ کے مرا ہے تو اس یتیم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ بیوہ ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت، یعنی اس کے پاس تولہ سوا تولہ سونا موجود ہے، 5,000 روپیہ موجود ہے، وہ 5.5 لاکھ روپے کی مالیت کی مالک ہے، تو اس بیوہ کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی آدمی موجود ہے، گھر کا کفیل ہے، غریب آدمی ہے، دیہڑی دار ہے، کماتا ہے 1,000 روپیہ، اس کے گھر کے اخراجات اس کی آمدن سے زیادہ ہیں، گھر میں بیمار ماں ہے، بیمار باپ ہے، بچے تعلیم حاصل کر رہے، اور وہ 5.5 لاکھ روپے کی مالیت کا مالک نہیں، کماتا ہے لیکن اس کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، وہ کمانے والا بھی زکوٰۃ کا مستحق بن جائے نا تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں۔ سنا آپ نے؟ کما رہا ہے، ہم کہتے ہیں جی ہٹا کٹا ہے کما رہا، بھائی دیکھو کما کتنا رہا ہے، کما رہا ہے وہ 1,200 روپیہ، گھر میں باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، بیوی بچوں کے اخراجات ہیں، اس کی آمدنی کم ہے، مقروض ہوتا جا رہا ہے، اس کے پاس کوئی زمین نہیں، اس کے پاس کوئی سونا نہیں، اس کے پاس 5.5 لاکھ روپے کی مالیت کے لگ بھگ پیسوں کا وہ مالک نہیں، تو آپ اس کمانے والے مرد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بیوہ ہے، اگر وہ 5.5 لاکھ روپے کی مالیت کی مالک نہیں، اس بیوہ کو زکوٰۃ دے۔ اگر یتیم بھی اتنا مالک نہیں، اس یتیم کو زکوٰۃ دے۔ ہم نے بیوہ کی طرف ایک رجحان بن جاتا ہے نا لوگوں کا، لیکن جب آپ جانچ کریں گے پھر جی یہ بچیوں کے جہیز کے نام پر زکاتی ٹولے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جہیز کے نام پر جمع کر کر کے نا وہ 5.5 نہیں بلکہ 12 لاکھ روپے کی مالک بن چکی ہوتی ہیں، اور آپ سے جا کے زکوٰۃ وصول کر رہی ہے نا، پھر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوئی۔ مجھے بات اس لیے بار بار کرنی پڑ رہی ہے، پھر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کے لیے مستحق ہونا ضروری ہے، اور آج کے دور میں پچھلے سال مستحق ہونے کے لیے کوئی 1,52,53,000 روپے کی ضرورت تھی، لیکن آج کل چونکہ چاندی جو ہے وہ اچانک بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ 12-13 ہزار روپے پہ تولہ چلی گئی ہے، اس لیے اب جو بندہ 4 لاکھ روپے کا مالک ہے صرف اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیوں کہ وہ 52.5 تولے چاندی کا مالک نہیں ہے، اس نے زکوٰۃ کوئی نہیں دینی، اس کے اخراجات ہیں، اس کے گھر میں بیماریاں ہیں، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ دینے والے لوگ جب اپنی زکوٰۃ دینے لگیں نا تو مستحق کو جانچ لیں کہ یہ مستحق بندہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی زکوٰۃ کا مکمل حساب کر لیں کہ یہ ہمارا سونا ہے، یہ ہمارے پاس جائیداد ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نقدی موجود ہے، اس کا حساب کریں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں سست روی سے بچیں۔ صدقہ فطر اور دیگر جو نفلی صدقات ہیں ان کے معاملے میں سست روی سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔